عالمی مالیاتی ادارے IMF نے کل بالآخر پاکستان کے لیے اپنے پروگرام کی 7ویں اور 8ویں قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق 1 ارب 10 کروڑ ڈالر اگلے 6 دن میں پاکستان کے خزانے میں پہنچ جائیں گے۔ اس رقم کے لیے پاکستان نے گزشتہ چند ماہ میں عالمی مالیاتی ادارے کی کڑی شرائط پر عمل کرتے ہوئے کچھ نئے اور کچھ اضافی ٹیکسز لگانے کے علاوہ توانائی کے شعبے میں دی جانے والی سبسڈیز کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اب جبکہ IMF نے اس قرض کی منظوری دے دی ہے، پاکستان کی مشکلات کس حد تک حل ہو سکیں گی، اس پر بات کرتے ہیں ماہر معاشیات ثاقب رضاوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر رضاوی، پاکستان کے لیے یہ فنڈز کتنے عرصے کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ جس طرح کی پیمنٹس پاکستان کی ڈیو ہیں اگلے کچھ عرصے میں، اور اس رقم کے خزانے میں آنے سے کون سے مسائل حل ہو سکیں گے؟ معیشت پر کیا اثر پڑے گا اس کا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ اسد۔ یہ دیکھیں، یہ ایک شارٹ گیپ ارینجمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ریزروز ڈکلائن کر رہے تھے، ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ ڈپریشیٹ ہو رہا تھا، اور مارکیٹ جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ فارملی ریوائیو ہو جائے۔ تو یہ وہ پروگرام ریوائیو ہو گیا ہے، جس سے پاکستان کی حکومت کو ایک اچھی خاصی بریتھنگ سپیس مل گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ IMF کے پروگرام کے اپنے پیسے جو آلموسٹ 1.2 بلین ڈالر ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور ڈونرز کے بھی پیسے شامل ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو ایک کافی بڑی ریلیف ملی ہے، ایٹ لیسٹ فار ناؤ۔ تو عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام کے علاوہ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا، سعودی عرب اور چند خلیجی ملک جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا وعدہ کر چکے ہیں، اور جو ہم فنڈز دیکھ رہے ہیں تقریباً کچھ 14 ارب ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے، اگر اس میں رول اوورز بھی اگر ہم شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن بنیادی مسائل تو ابھی بھی حل طلب ہیں۔ کیا یہ اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طویل مدتی بنیادوں پر معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے سکیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو حکومت جس پریشر میں ہے یا معیشت جس پریشر میں ہے، اس میں یہ ریلیف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے، اگر آپ جو سوال ہے آپ کا، کہ یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ پاکستان کی اپنی پیداوار بڑھے اور وہ ایسی چیزیں پروڈیوس کریں جو باقی دنیا کنزیوم کرنا چاہے، ایکسپورٹ بڑھے اور اس سے وہ فارن ایکسچینج کمائیں۔ فی الحال جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مین سورسز آف فارن ایکسچینج بس اب 3 رہ گئے ہیں۔ ایک ریمیٹنسز ہیں، ایک بوروئنگ ہے، اور کچھ ایکسپورٹس ہیں۔ تو اصل پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اب معیشت اس طرح آرگنائز کی جائے کہ ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے غیر نان ڈیٹ فارن ایکسچینج حاصل کیا جا سکے۔ تو IMF کا پروگرام ہمیشہ کوئی مکمل یا لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ یہ حکومت کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے پالیسیز کو اور اکانومی کو آرگنائز کریں۔ تو سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے بھی وزیر خزانہ نے کہا کہ تقریباً 10 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پلاننگ کی جو منسٹر ہیں، پلاننگ کے وفاقی وزیر، ان کا بھی یہی کہنا تھا کل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے۔ تو ماحولیاتی تبدیلیاں تو شاید آگے مشکلات کو اور بڑھائیں گی، تو پاکستانی عوام کے مسائل تو آسانی سے حل ہونے والے نہیں لگتے اس پورے قصے میں۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ ایکسٹرنل ایونٹ ہوا ہے فلڈ کا، یہ کافی معیشت پہ پریشر ڈالے گا، اور حکومت کو اپنی پالیسیز اس طرح آرگنائز کرنی پڑیں گی کہ وہ IMF کے پروگرام کو بھی میٹ کر سکیں اور ساتھ ساتھ ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن بھی کر سکیں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ IMF کے سے جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے اس میں فلڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ریوائیو ہوا ہے یہ بیسیکلی اس حکومت کی ایگزسٹنگ پرفارمنس پہ ہوا ہے، اور آگے جاتے ہوئے جب 9th ریویو ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز کوئکلی، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، میں چاہوں گا اگر آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اگلے سال کی پروجیکشنز جو IMF کی اسی پریس ریلیز کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں ٹیکسز کی پرفارمنس میں ٹیکسز کے جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 50% زیادہ ہے، وہ کیسے پورا کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ فلڈ سے پہلے رکھے گئے تھے، اور جب 9th ریویو ہوگا تو IMF کا سٹاف یہ جو خرچے فلڈ کی وجہ سے ہوئے ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کرے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی، آپ ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان کے اوور آل جو سچویشن اس وقت IMF کے حوالے سے تھی، اور جس طرح سے آگے سے اب ہم فائنلی دیکھا کہ 1.1 بلین ڈالر کے فنڈز جو ہیں وہ پاکستان کو ایشو کر دیا گیا۔